دیکھیں جی، اب تو مجھے قاسم کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ میں نے پلٹ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور خوبصورت آنکھیں جو شب بیداری کی وجہ سے گلابی گلابی رہنے لگی تھی، اس وقت بالکل خشک اور سفید نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر چونک کر کہا، وہ ابھی بھی اسی طرح خوف والے لہجے میں تھی، اور بولی، آج تو وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بڑے بوڑھوں والی باتیں سن کے میں تو ڈر گئی ہوں۔ خالہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ پڑھ کر دم کیا تو قاسم نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، بڑھیا، میں تیرے بس کا روگ نہیں۔ خالہ بھیگی بلی بن گئی اور مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگی کہ کسی سیانے کو دکھا دو، اس کے سر پر تو سایہ ہے یا سیب کا اثر ہے۔ تب سے ہی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ کیسی جاہلوں کی سی باتیں کرتی ہو، بخار کی گرمی دماغ کو چڑھ گئی ہوگی، بحرانی کیفیت میں اول فول بک رہا ہوگا۔ میں شاہدہ کو تسلی دیتے ہوئے دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو ایک بار چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ صاف اجلی دھلی سفید چادر پر آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کیے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے سر جھکائے 8 سالہ قاسم یوں نظر آ رہا تھا جیسے کوئی پہنچا ہوا بزرگ مراقبے میں ہو۔ ہماری آہٹ پاتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور کمزور چہرے پر اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں بہت بڑی بڑی لگ رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے ان آنکھوں میں جھانکا تو ان میں ایک ایسی چمک نظر آئی جو کسی بڑے انسان کی آنکھوں میں ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے قاسم کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، کہو بیٹا، کیسی طبیعت ہے؟ قاسم نے گھور کر میری طرف دیکھا اور بڑی مضحکہ خیز ہنسی ہنس دیا۔ بیٹے کے ابا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو طبیعت پوچھنے سے پہلے السلام علیکم کہنا لازم تھا۔ یہاں سے اٹھیں اور سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ قاسم نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ اس کے انداز، تیور اور زبان سے مجھے بھی شک ہوا کہ معاملہ کچھ بے ڈھنگ سا ہے۔ میرے دیکھتے ہی قاسم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں عجیب ہونے لگے اور وہ لیٹتا ہی چلا گیا۔ ہم دونوں قاسم کی طرف دوڑے۔ اتنی دیر تک قاسم ٹھیک ہو گیا اور رونے لگا اور اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ قاسم کی یہ عجیب و غریب بیماری میری دماغی پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ قاسم 3-4 مہینے سے بیمار تھا۔ چند روز شدت کا بخار رہا اور پھر اس پر یہی بحرانی کیفیت طاری رہنے لگی۔ بعض اوقات بالکل ٹھیک بھی ہو جاتا مگر پھر وہی حرکتیں کرتا۔ اس بیماری میں اس کی خوراک بہت بڑھ گئی تھی۔ دودھ پیتا تو 2-2 گلاس پی جاتا، 4-4 روٹیاں کھا جاتا، مگر اس کے باوجود دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کئی حکیموں، ڈاکٹروں کا علاج کروایا، کوئی جگر کی خرابی بتاتا، کوئی معدے کی خرابی بتاتا، بخار بتاتا کوئی تو کوئی کچھ اور بتاتا۔ ادھر سارا دن دفتر میں میری دماغی حالت خراب ہو رہی تھی اور گھر میں قدم رکھتے ہی قاسم کا خیال ذہن پر سوار ہو جاتا۔ اکثر وہ ساری ساری رات ہم میاں بیوی کو بہت پریشان کرتا۔ دوسرے دن میں دفتر نہ جا سکا۔ دھوپ میں کرسی ڈالے اخبار دیکھ رہا کہ معمول کے مطابق بھنگن آئی۔ مجھ کو دیکھ کر سلام کیا، آج دفتر نہیں گئے بابو جی؟ ہاں، آج چھٹی لے لی ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، بس قاسم کی طرف سے پریشان ہوں۔ میں بھنگن سے زیادہ باتیں نہیں کرتا چاہتا تھا مگر وہ بولی، بابو جی، اس کا علاج حکیموں کے پاس نہیں، میری مانو تو اسے مولوی شولوی کے پاس لیے جاؤ۔ وہ کالا علم جانتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جانتے ہیں بابو جی، وہ کالا علم نہ جانتے تو ان کے کلام میں اتنی طاقت کیسے آتی؟ ایسے تعویذ لکھ کے دیتے ہیں کہ کوئی بھی بیمار ہو اچھا ہو جاتا ہے فوراً سے۔ نوکری نہ لگتی ہو تو نوکری مل جاتی ہے، اولاد نہ ہوتی ہو تو اولاد ہو جاتی ہے۔ بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنی مراد پاتے ہیں۔ وہ اپنی ٹوکری پاس رکھ کر بولی۔ میں نے مسکرا کر کہا، پھر تو واقعی بڑا کمال ہے ان کے ہاتھ میں۔ بھنگن نے مجھے متاثرہ دیکھا تو کہا، کمال سا کمال بابو جی، وہ تو جسے چاہیں جلا دیں، جسے چاہیں مار دیں۔ میں تمہیں بتاؤں، وہ ہے نا شکیل صاحب، ان کی بیوی اور کسی عورت میں جھڑپ ہو گئی تھی۔ شکیل صاحب کی بیوی تو دوسری عورت کو کوس رہی تھی، انہوں نے ان کا بنا بنایا مرغ کاٹ کے کھا لیا۔ بہت گالی گلوچ ہوئی، بات اتنی بڑی کہ دوسری عورت نے قسم کھائی کہ تو نے میری بے عزتی کی، یہ اچھا نہیں کیا۔ 3 مہینے کے اندر اندر تیرے بیٹے کو ختم نہ کرا دیا تو میں بھی اپنے باپ کی نہیں۔ بابو جی، مجھے سب حال معلوم ہے۔
قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ٹھیک 3 مہینے بعد شکیل صاحب کا یہ گبرو سا بچہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ہائے ہائے، بھنگن کانپ گئی۔ ارے سچ مچ مر گیا بیچارہ؟ یہ تو بڑا ظلم ہوا۔ کیا زہر دلوایا تھا اس نے؟ زہر نہیں بابو جی، کالے علم کے زور سے۔ مولوی ہوشیہ کا گھر بھی میرے ٹھکانوں میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جو دوسری عورت ہے وہ مجھے پان تمباکو کھلا دیتی ہے، جمعرات کی روٹی میں کبھی ناغہ نہیں کرتی۔ میں 2 گھڑی بیٹھ کر بات بھی کر لیتی ہوں۔ میں نے ایک دن انہیں شکیل صاحب کی بیوی والی لڑائی یاد دلائی تو بولی، میں بھولنے والی نہیں ہوں، اللہ چاہے تو میرا کلیجہ جلد سے ٹھنڈا ہو جائے گا، کسی سے ذکر مت کریو، تجھے بتا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے برآمدے میں ایک تار سے لٹکے ہوئے بینگن کی طرف اشارہ کیا جس میں کانٹے بندھے ہوئے تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ کہنے لگی، مولوی صاحب، علم پڑھ پڑھ کر یہاں کانٹے اس بینگن میں چبو رہے ہیں۔ جو یہ بینگن سوکھتا جائے گا، اس کے یہ سارا عمل ہوتا رہے گا، اس کا جسم بھی سوکھتا جائے گا۔ جس طرح اس بینگن میں کانٹے چبھتے ہیں، ایسے ہی اس کے بدن میں بھی سوئیاں چبھا کریں گی، سوئیاں۔ آخر 100 کانٹے پورے ہونے پر وہ ختم ہو جائے گا۔ بابو جی، میں دل میں ڈرنے لگی کہ ہائے ہائے، بچے کا کیا حال ہوگا۔ اسی خیال سے ایک دن میں شکیل صاحب کے ہاں چلی گئی۔ ان کی بیوی بہت اداس تھی۔ اس نے مجھے بہت سا آٹا اور 5.25 آنے خیرات دیے۔ میں نے کوشش کر کے ان کے بیٹے کو بھی دیکھ لیا۔ سچ کہتی ہوں کہ وہ گول مٹول سا بچہ ہڈیاں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ توبہ توبہ کر کے کہتی ہوں کہ بندر کی صورت ہو رہی تھی۔ جسم پر جگہ جگہ زخم تھے، اپنا بدن بے تحاشا خرچتا تھا اور چیختا تھا، اماں یہ کیل چبھ گئی، اماں بستر میں سوئیاں چبھتی ہیں۔ معصوم بچے کی یہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میرے جی میں آیا کہ اسے ساری بات بتا دوں، مگر میں پھر ڈر گئی کہ اگر دوسری عورت کو پتہ لگ گیا تو وہ میرے اوپر بھی کوئی جادو ٹونا نہ کرا دے۔ بابو جی، میرے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ یہ کہہ کر بھنگن جلدی سے مجھے سلام کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ میں نے اعتبار تو نہ کیا، کیونکہ عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، لیکن کچھ کھٹک نہیں رہی تھی مجھے یہ بات۔ کیا عجب کہ بھنگن نے مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ بات خود سے ہی گڑھ لی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسری عورت تھی اس نے پروپیگنڈا کیا ہو کہ عورتوں کو ایسے بے بنیاد واقعات سنائے ہوں جس سے وہ اس کے ساتھ ہوں، اور اس کے خیال میں یہ بھی ذہن میں آتی ہے بات کہ ڈاکٹروں حکیموں کو بہت آزما چکے ہیں، ابھی تک تو کوئی افاقہ نہیں ہوا، چلو مولوی ہوشیہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی شام عصر مغرب کے درمیان میں قاسم کو لے کر مولوی ہوشیہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ دستک دینے پر مولوی صاحب نفس بنفس باہر تشریف لائے۔ ان کے سراپا پر نظر پڑتے ہی ان کی شخصیت سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور بے اختیار میرے دل سے آواز اٹھی کہ یہ شخص نہ صرف کالا علم جانتا ہے بلکہ یقیناً اس کا عامل بھی ہوگا۔ 50 کے قریب کوئی لگ رہا تھا، اور عجیب سا شکل اس کی جھلسی شکرقندی کی طرح، چھری دار چہرہ، باسی مچھلی جیسی سیاہی مائل چمکتی مرجھائی ہوئی کھال، کرخت بالوں والی بھوسلی داڑھی، گنجا سر، آنکھیں بے نور، پلکیں نرادرد، اکھڑے اکھڑے سے اعضاء سے تھے۔ میں نے سلام کر کے اپنے حاضر ہونے کا مقصد بیان کیا اور قاسم کو چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ ایک لمحہ اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر میری طرف دیکھ کر بولے، بہت دیر کر دی برخوردار، اس کا تو ناس ہو چکا۔ اب خبر لی ہے تم نے؟ میں نے بتایا، بہت عرصہ سے علاج معالجہ ہو رہا ہے مگر آرام نہیں آتا۔ مولوی صاحب سر ہلاتے ہوئے بولے، آرام کیسے آتا؟ اس کی تو جان پکڑی ہوئی ہے، ایسے میں کوئی دوا کیسے اثر کرتی ہے بھلا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کس نے جان پکڑی ہوئی ہے مولوی صاحب، اور بھلا اس معصوم بچے کے ساتھ کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ ابھی پتہ لگ جاتا ہے، کہتے ہوئے مولوی صاحب اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی پیالی میں تھوڑا سا روغن لیے ہوئے باہر آئے۔ قاسم کے سرہانے بیٹھ کر
کتنی دیر کچھ پڑھ کر دم کر دیا، پھر روغن قاسم کے کانوں اور ناک کے نتھنوں میں لگایا۔ روغن کی خوشبو دماغ میں پہنچتے ہی قاسم ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ مولوی صاحب نے جلدی جلدی پڑھ کر پھونکیں مارنا شروع کر دی۔ قاسم کا جسم عجیب سا ہونے لگا اور اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ میں بھی حیرت اور استعجاب سے یہ رد عمل دیکھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قاسم کا چہرہ تمتمانے لگا اور وہ ایک تڑپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا، مجھے جانے دو۔ مولوی صاحب کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ان پر ایک ہیبت ناک جلال طاری تھا، ایسا جلال جس پر نور کی بجائے نار کا گمان ہو رہا۔ قاسم کی آواز پر وہ بڑے پروقار لہجے میں بولے، ہرگز نہیں جانے دوں گا، بتاؤ تم کون ہو؟ قاسم کا جیسے گلا گھٹ رہا ہو، اس کی رگیں تن گئی تھیں، جس میں ایک زبردست کھنچاؤ تھا، اور وہ بڑی کشمکش کے ساتھ بولا، میرا نام کمشال ہے۔ ہاں؟ مولوی صاحب کرخ لہجے میں بولے، تم اس معصوم بچے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑ دی ہے۔ ٹانگ توڑ دی ہے؟ وہ کیسے؟ ان کے مکان کے قریب پرانے پیپل کی جڑ میں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ایک روز میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا، اس نے اسے ٹھوکر ماری، میرے بچے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تو اس نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے بلبلانے پر میں آیا اور اسے پکڑ لیا۔ مگر تمہارا بچہ تو اس غریب کو دکھائی نہیں دیا ہوگا، اور وہ بھلا اس کے راستے میں گیا ہی کیوں تھا؟ بہرحال اسے اب بہت سزا مل چکی ہے، تمہارا بدلہ برابر ہو گیا، اب اس کی جان چھوڑ دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، میرے بچے کی حالت نازک ہے، اگر میں مر گیا تو اس کی بھی جان لے لوں گا۔ مولوی صاحب یہ سن کر جوش میں آ گئے اور گرج کر بولے، یہ نوبت نہیں آنے پائے گی، اس سے پہلے میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ تم شاید مجھ سے واقف نہیں ہو، خوشیاں نے بڑے بڑے جنوں کو تابع کر کے چھوڑا ہے۔ کان کھول کر سن لو میاں، یا تو ایک ہفتے کے اندر اس کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں ہی مار ڈالوں گا۔ یہ نہیں ہوگا، یہی ہوگا۔ اچھا، میں سوچوں گا، اب مجھے جانے دو، جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں خواب کسی حالت میں ان کی صورتیں دیکھتا رہا۔ آنکھیں دکھ رہی تھیں، مگر دل اسے فریب نظر سے کہہ رہا تھا۔ کان یہ عجیب و غریب مکالمہ سن رہے تھے، مگر دماغ یقین کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ میں اس واقعے کی حقیقت یا فریب نظر کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ مولوی صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ قاسم جو بے ہوش ہو گیا تھا، اب ہوش میں آ کر منہ بسو رہا تھا۔ اس کے کمزور سوکھے ہوئے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، میں تعویذ لکھ دیتا ہوں، وہ بچے کے گلے میں باندھ دو۔ اول تو وہ آئے گا نہیں، اگر پھر بھی آ جائے تو فوراً بچے کو میرے پاس لے آنا، وہ بھی کیا یاد کرے گا کہ کس سے پالا پڑا تھا۔ مولوی صاحب اندر تعویذ لکھنے چلے گئے تو قاسم سے میں نے بہت ہی سوال کیے، مگر وہ صرف ٹک ٹک کر کے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے تعویذ لا کر دیا اور بڑی بے نیازی سے 5.25 روپے ہدیہ طلب کیا، جو میں نے انہیں دے دیا۔ گھر آ کر جب میں نے تعویذ قاسم کے گلے میں باندھنا چاہا تو وہ تڑپنے لگا۔ میں نے زبردستی باندھ دیا تو اس نے کھینچ کھانچ کر دھاگا توڑ دیا اور تعویذ گلے سے نوچ کر دور پھینک دیا۔ میری بیوی ڈر گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اس وقت زبردستی نہ کرو، بچہ کمزور ہے، جب سو جائے گا تو میں چھپکے سے باندھ دوں گی۔ جب قاسم گہری نیند سو گیا تو جو ہی اس کے گلے میں تعویذ ڈالا گیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا، پہلے کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ ایسے موقع پر نہ جانے اس کی کمزور ہڈیوں میں اتنا بل کہاں سے آتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کے قابو میں نہ آتا تھا وہ لڑکا۔ صبح ہوتے ہی میں نے مولوی صاحب کی خدمت میں جا کر سارا ماجرا بیان کیا تو بولے، بہت ضدی اور مغرور معلوم ہوتا ہے، اس کا علاج تو کرنا ہی پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ ایک لمبا گھیا لے کر بچے کے ساتھ لٹا دو اور صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اسے اور بچے کو لے کر میرے پاس آ جانا، انشاءاللہ پورا انتظام ہو جائے گا۔ میں اس مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے لوٹ آیا۔ جمعرات آئی اور رات وہ گھیا جو اس مقصد کے لیے پہلے ہی لا کر رکھ دیا گیا تھا، بے خبر سوئے ہوئے قاسم کے پہلو میں ڈال دیا، لیکن وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کو دھکیلنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر
چارپائی سے ہٹا لیا گیا۔ جب وہ دوبارہ سو گیا تو آہستہ سے پھر اس کے پہلو میں لٹا دیا اور وہ پہلے کی طرح اٹھ گیا اور اس کی حرکتیں شروع رہیں ایسی۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت حیران تھے۔ اسی کشمکش میں رات بیت گئی۔ اسی طرح صبح ہوتے ہی میں قاسم کو لے کر مولوی صاحب کے مکان جا پہنچا۔ مولوی صاحب سے ملا تو مولوی صاحب نے 2 بورے منگوائے اور ایک پر مجھے بٹھا دیا اور ایک پر سامنے خود بیٹھ گئے، اور ہمارے سامنے ایک انگیٹھی رکھی ہوئی تھی جس میں کوئلے تھے۔ آگ لگائی کوئلوں میں اور تھوڑی سی خوشبو ڈال دی۔ اب خوشبو مہکی اور کمرے میں پھیل گئی۔ ماحول بہت پراسرار ہو گیا تھا۔ میں نے قاسم کی طرف دیکھا اور وہ کسی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ مولوی صاحب چھری ہلا ہلا کر سامنے رکھے ہوئے گھیے پر کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے انگیٹھی میں ادو لوہان بھی چھڑکتے تھے۔ آخر انہوں نے چھری آگ میں ڈال دی۔ قاسم کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے وحشت جھلکنے لگی۔ جوں جوں چھری سرخ ہوتی گئی، قاسم کا خوف و ہراس بڑھتا چلا گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ مولوی صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ قاسم کو مضبوطی سے پکڑ رکھو۔ مولوی صاحب نے چھری کے دستے پر ہاتھ ڈالا تو قاسم چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے قاسم پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، مگر وہ اس قیدی کی طرح مچلنے لگا اور تڑپنے لگا جیسے جلاد پھانسی کے تختے پر لے جا رہے ہوں۔ مولوی صاحب کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ ایک ہی بار انہوں نے دہکتی ہوئی چھری گھیے پر گھسا دی۔ قاسم نے ایک دلدوز چیخ ماری۔ کچھ دیر تک اس کا جسم میری آغوش میں ذبح ہوتے ہوئے دمبے کی طرح تڑپتا رہا اور پھر زور سے جھرجھری لے کر ساکن ہو گیا۔ قاسم کو اپنے ہاتھوں میں یوں بے دم اور نڈھال ہوتے دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، مولوی صاحب میرا بچہ! مولوی صاحب مسکرائے اور بولے، بڑی تمہارا بچہ صحیح سلامت ہے، البتہ وہ جن جو تمہارے بچے پر سوار تھا قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی دن قاسم کو افاقہ ہونے لگا۔ اس کی خوراک معمول پر آ گئی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چند دن بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ مولوی خوشیہ کی پراسرار شخصیت اور اس عجیب و غریب علاج نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ مجھے خواہ دلچسپی پیدا ہونے لگی کہ مولوی صاحب سے مل کر جنات کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک اتوار کو فرصت ملتے ہی میں ان کے ہاں پہنچا۔ دستک دی تو مولوی صاحب کی بیوی دروازے پر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ خدا خیر کرے، کیا ماجرا ہے؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کا حال پوچھا تو روتے ہوئے بولی، بھیا وہ تو اسی دن سے بستر پر پڑے ہیں جس روز تمہارے بچے کا علاج کیا تھا۔ ہر تیسرے چوتھے روز آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چلا چلا کر کہتے ہیں کہ تو نے میرے بھائی کی جان لی تھی، میں تیری جان لیے بغیر نہ ٹلوں گا۔ دنیا جہاں کا علاج کرتے تھے، اب ان کا علاج کون کرے گا؟ مجھے وہ اندر لے گئی۔ مولوی صاحب بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ مولوی صاحب کی بیوی نے ان کا کرتا پیٹھ پر سے ہٹا کر دکھایا۔ جگہ جگہ سے کھال ادھڑی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا، اور وہ رونے لگی۔ رات وہ جن ان کے سر پر سوار ہوا، ان کی حالت دیکھ کر میری چیخیں نکل آئی۔ سارا محلہ جمع ہو گیا۔ شکیل میاں کا اللہ بھلا کرے، اسی وقت بڑی مسجد کے امام صاحب کو بلا کر لائے۔ انہوں نے کچھ دم کیا، تب یہ اپنے آپ میں آئے، ورنہ شاید خود کو جان سے مار ڈالتے۔ اس ماجرے نے میری حیرت میں حد درجہ اضافہ کر دیا۔ عقل کچھ کام نہیں کرتی تھی۔ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح انتقامی جذبات کے مالک ہوتے ہیں؟ اور کیا وہ اس طرح انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ میرا ذہن فیصلہ کرنے سے قاصر رہا۔ کئی دن گزر گئے۔ اسی اسنا میں میری ملاقات ندیم سے ہو گئی۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ ایک مدت کے بعد میں اسے دیکھ کر بے تحاشا لپٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد ایک دوسرے کے حالات سنتے رہے۔ باتوں باتوں میں مولوی صاحب کا بھی ذکر آیا۔ تمام حالات سن کر ندیم خوب ہنسا اور کہنے لگا، بھئی مجھے بھی اس مولوی صاحب سے ملواؤ۔ اگر واقعی عملیات کے ذریعے ان میں کسی کی جان لینے کی طاقت ہے تو وہ ایک عمل ان امن دشمن شخصیتوں کے لیے بھی پڑھ دیں جنہوں نے آج جنوں بھوتوں سے زیادہ بھیانک طور پر پوری انسانیت کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کے لیے وہ جو ہدیہ طلب کریں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس کے اسی طرح مذاق اڑانے سے میں
عجیب سا ہو گیا اور اسے قائل کرنے کے لیے کہا، ندیم تم جانتے ہو کہ میں ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتا تھا، مگر آنکھوں دیکھے حال کو کوئی جھوٹ اور فریب مان لوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں تمہیں کسی روز مولوی خوشیہ سے ضرور ملواؤں گا۔ ایک روز شام کے وقت میں اور ندیم ٹہلتے ہوئے مولوی صاحب کے گھر کی طرف نکل گئے۔ گلی میں 2-4 آدمی ہمارے قریب سے باتیں کرتے ہوئے گزرے۔ بھائی عجیب بات ہے، دیکھنے میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، مگر افواہ، میت کتنی وزنی تھی، جیسے 2 آدمیوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو، ایک نے کہا۔ دوسرا فوراً بولا، 2 تو تھے ہی، دوسرا وہ جن تھا جو ان پر سوار تھا، قبر تک پیچھا نہیں چھوڑا اس نے بھی، اور پھر جان کتنی مشکل سے نکلی ہے، تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر۔ توبہ! میں نے دیکھا مولوی صاحب کے دروازے کے سامنے دری بچھی ہوئی تھی، چند بزرگ اور نوجوان بیٹھے تھے، وہ بھی یہی ذکر کر رہے تھے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، کس کی میت کی بات ہو رہی ہے؟ اور سن کر کہ وہ مولوی خوشیہ کے انتقال کی بات کر رہے ہیں، میرے کانوں میں ان کی بیوی کے بین کی آواز آئی اور ایک آواز گونجنے لگی، خدا غارت کرے اس کو جس نے جادو کر کے میرے لال کی جان لے لی۔ مویا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مرے گا۔ یہ آواز شکیل میاں کی بیوی کی تھی، اور شکیل میاں کے بچے پر جس نے جادو کیا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ مولوی خوشہ کی بیوی ہی تھی۔